بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، خصوصاً ان لوگوں سے جو اسلام کے پہرے دار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں۔ ناظرین، آج کل دینی حلقوں میں سوشل میڈیا پر، خصوصاً یوٹیوب پر بہت گرما گرمی ہے، آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ ایک مذہبی سکالر ہیں، ان کی ذات کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بہت سارے علماء کی باتوں کی تردید کی ہے، اور بہت سے علماء نے انجینئر مرزا صاحب کی باتوں کی بھی تردید کی ہے۔ تو آج میں انجینئر محمد علی مرزا کے موقف اور دوسرے علماء کے ان پر تنقید کے پہلو میں اعتدال کی جو راہ ہے وہ بیان کروں گا۔ تو ناظرین، تاریخ سے اور پچھلی قوموں کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں فساد آیا، جب بھی کوئی قوم تنزلی کی راہ پر گئی، تو اس میں جو فساد ہے وہ دو طبقات کی وجہ سے آیا۔ نمبر ایک حکمران طبقہ اور نمبر دو علماء کا طبقہ۔ اب پاکستان کی جو سیاست ہے، جو حکومت ہے، وہ تو فوق العقل ہے، اس کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو علماء کا طبقہ ہے، جس کو لوگوں کے بھلے اور فائدے کا اور ان کے نقصان کا معلوم ہے، انہیں اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو، اس وقت ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ان کی صحیح طرح رہنمائی کر سکے، اور وہ بندے جو ہیں وہ علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ علماء ہی عوام کو اسلام کا صحیح فہم پہنچا سکتے ہیں، علماء ہی عوام کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں جس میں وہ پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے علماء آپس میں گھتم گھتا ہیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں تمام مسالک کے علماء سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے انجینئر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے، ان کو کوئی بات سمجھانی ہے، اگر انہوں نے کوئی بات غلط کی ہے اور آپ نے ان کو بتانی ہے، تو آپ ان کو پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، ان کو کال کر کے بتا دیں، یا ان سے بائی فیس ملنا چاہیں تو بائی فیس مل لیں۔ پھر اگر وہ سمجھ جائیں تو فبیہا، نہ سمجھیں تو کل عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، کہ تم کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تو جو کچھ میں کرتا ہوں تم مجھ سے بری ہو، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور انجینئر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی بات کیا کریں مہذب پیرائے میں کیا کریں، آپ اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، مہذب الفاظ استعمال کیا کریں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باقی انبیاء کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنے، اور آپ جو بھی بات کریں مکمل کھل کر بیان کیا کریں، واضح فرما دیا کریں۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بات ایک پہلو سے بیان کرتے ہیں اور لوگ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اگر آپ دونوں پہلو واضح کر دیں تو عوام پر حجت تمام ہو جائے گی، وہ آپ پر تنقید نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے لفظ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ نے تو لغوی اعتبار سے کہا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس سے اللہ کی ذات کو مراد لے لیا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو آپ نے بھی اپنی تئیں ٹھیک کہا، اور لوگوں نے جو آپ پر اعتراض کیا وہ بھی اپنے تئیں ٹھیک کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ لغوی طور پر لفظ اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس نام میں بے پناہ طاقت ہے، بے پناہ محبت ہے، اور بے پناہ ایک سرور ملنے والی چیز ہے کہ دل کو سرور ملتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک دشمن نبی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک آپ پر تان لی اور کہا کہ بتاؤ آپ کو آپ مجھ سے کون بچا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ اللہ، تو اس نام کی ہیبت اور طاقت سے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صحابہ کرام کا نام بھی اچھے طریقے سے لیا کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ رحماء بینہم یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین جو بھی چپکلش ہوئی ہے، جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، قصور تھا تو ان لوگوں کا تھا جو بلوائی تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ اور میں اپنے ملک کے علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ عوام کو ایک دوسرے کی غلطیاں بتانے کی بجائے، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں بتانے کی بجائے، ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، ان کے اچھے اعمال کے بارے میں بتائیں، ان کے جذبہ جہاد کے بارے میں بتائیں، تاکہ عوام کے اندر بھی عقل و شعور پیدا ہو، عوام کے اندر بھی ایمان اور اسلام کا شعور پیدا ہو، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ اور آج عوام اسی چیز کی پیاسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔